بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لاسٹ پارٹ ہے، مکتب حیات ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، آج اس کی آخری قسط ہے۔ قدرت ہمیں ہر طریقے سے ترغیب دیتی ہے کہ ہم اس کے قوانین کی پیروی کریں۔ فطرت کے قوانین کی پیروی سے ہمیں مسرت اور شادمانی کی دولت میسر آتی ہے، اور قوانین کی خلاف ورزی سے ہمارا جسم علیل اور ہماری روح پزمردہ ہو جاتی ہے۔ قدرت ہمیں تندرستی عطا کرتی ہے تاکہ ہم جدوجہد کر سکیں۔ اس نے ہمارے لیے کیسی نعمتیں عطا کر رکھی۔ قدرت مہربان ماں کی طرح ہے، ہمیں اس کے احکام اور ہدایت کی پابندی کرنی چاہیے۔ مکتب حیات میں پڑھائے جانے والے اسباق بلا شبہ بہت مشکل اور آگ کی طرح ہیں، لیکن جو کوئی انہیں سیکھ لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ فطرت کے اسباق میں سے ایک سبق محنت کا بھی ہے۔ محنت انسان کی سب سے بڑی رہنما ہے۔ محنت کے ذریعے انسان ایسے اصول و ضوابط سیکھتا ہے جو اسے زندگی کی ہر مشکل سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ محنت ہمیں فطرت کے اس مکتب میں داخل کرتی ہے جہاں ہمیں زندگی اور اس کے اصل حقائق سے سابقہ پڑتا ہے۔ ہمیں کردار کی تعمیر ہوتی ہے، ہمیں عزم و استقلال کا درس ملتا ہے۔ محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ محنتی آدمی کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران کا ہوگا اور سست آدمی ہمیشہ باج گزار رہے گا۔ محنت کی عظمت و تقدیس کے بارے میں خلیل جبران نے اتنا معنی خیز اور خوبصورت واضح دیا ہے کہ جس کی مثال پورے عالم ادب میں عنقا ہے۔ اپنے مشہور تصنیف دا پرافٹ النبی میں محنت کے بارے میں لکھتے ہیں، تم محنت اس لیے کرتے ہو کہ کاروان حیات کے ساتھ قدم بہ قدم چل سکو، اس لیے کہ کاہل رہنما قافلہ حیات سے بچھڑ جانے کے مترادف۔ جب تم محنت کرتے ہو تو گویا ایک بانسری بن جاتے ہو جس کے سینے سے پھوٹنے والی لازوال موسیقی کی ایک لے حیات انسانی پر چھا جاتی ہے۔ جب تم محنت کرتے ہو تو تم کائنات کے اس اعلیٰ مقصد کو پورا کرتے ہو جس کے لیے تم اسی دن نامزد کر دیے گئے تھے جس روز وہ مقصد عظیم تخلیق ہوا تھا۔ محنت کا دامن تھام کر تم گویا زندگی کا دامن تھام لیتے ہو، اور جب تم محنت کے ذریعے زندگی کو محبوب بناتے ہو تو گویا زندگی کے عزیز ترین رازوں سے واقف ہو جاتے ہو۔ محنت در حقیقت محبت کا ایک مظہر عظیم ہے، نظر آنے والی شکل میں۔ محبت جسم ہے اور محنت اس کی روح ہے۔ اگر تم محبت کے ساتھ محنت نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ اپنا کام ترک کر کے کسی مزار کے دروازے پر بیٹھ رہو اور ان لوگوں سے بھیک مانگا کرو جو کھیتوں سے مسرور واپس لوٹتے ہیں تاکہ دیوتاؤں کے درشن کر سکیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ محنت کا دامن جو ہے کبھی نہ چھوڑیں۔ محنت سے ہی انسان زندگی میں اعلیٰ مقام پا سکتا ہے۔ اپنے مکتب حیات سے سیکھتے رہیں۔ زندگی سب سے بڑا استاد ہے آپ کی زندگی۔ آپ کا تجربات جو ہیں وہ جو زندگی سے آپ نے ٹھوکریں کھائیں گے تو اسی سے آپ جو سیکھ لیں گے تو آپ اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ نے اس سے کچھ نہ سیکھا تو ہمیشہ ناکام و نامراد رہیں گے اور ہمیشہ زندگی میں ٹھوکریں ہی کھاتے رہیں گے۔ آپ نے پریشانیوں سے جو بھی آپ کو تکالیف ہوئی ہیں، گزرے ہیں جن تکالیف سے، ان پہ غور و فکر کریں اور ان کا نتیجہ کریں کہ آپ سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہر میدان میں کامیاب و کامران کرے، اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔